نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام ڈائلیکٹیکل لبرلزم۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ ڈائلیکٹیکل لبرلزم میرا اپنا تخلیق کردہ اور وضع کردہ ایک نظریہ حیات ہے، آئیڈیالوجی ہے، جو آپ حضرات کے سامنے میں براہ راست پیش کر رہا ہوں۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ڈائلیکٹیکل لبرلزم کے کل ارکان کی تعداد 15 ہے۔ ان میں سے 13 ارکان کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے وضاحت بیان کر چکا ہوں۔ آج ڈائلیکٹیکل لبرلزم کا رکن نمبر 14 آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ عزیزان محترم، میں چاہتا ہوں کہ ڈائلیکٹیکل لبرلزم کے 15 ارکان کو آپ حضرات کے سامنے ایک بار دوہرا دیا جائے، کیونکہ میں اپنے ہر ایپیسوڈ میں جو ڈائلیکٹیکل لبرلزم سے متعلق ہوتا ہے، ڈائلیکٹیکل لبرلزم کے 15 ارکان آپ حضرات کے سامنے دہراتا ہوں تاکہ آپ کو یہ ازبر ہو جائیں۔ عزیزان محترم، ڈائلیکٹیکل لبرلزم کے پہلے 5 ارکان تحریم سے متعلق ہیں، انسان کے احترام سے متعلق ہیں، اور وہ یہ ہیں: دنیا کے تمام انسان، تمام اقوام، تمام ممالک، تمام مذاہب اور ہر مذہب کے تمام فرقے قابل احترام ہیں۔ اگلے 6 ارکان: تفہیم، تعمیر، تسخیر، توازن، تبدیلی اور تخلیق، آزادی کی پہچان ہے۔ یہ کل 11 ارکان ہوئے، پہلے 5 اور یہ 6، 11۔ 12واں رکن ہے جمہوری طرز انتخاب، ترقی کا نشان ہے۔ 13واں رکن ہے لبرل طرز حکومت، ترقی کا نشان ہے۔ 14واں رکن ہے متوازن معاشی نظام، ترقی کا نشان ہے، اور 15واں رکن ہے لبرل جد و جہد میں ان سب کی جان ہے۔ عزیزان محترم، آج آپ حضرات کے سامنے 14واں رکن متوازن معاشی نظام، ترقی کا نشان ہے، اس حوالے سے آپ کو کچھ بریف کروں گا۔ تو عزیزان محترم، متوازن معاشی نظام سے مراد ایسا معاشی نظام ہے جس میں وسائل، یعنی کہ زمین ہے یا کارخانے ہیں، فیکٹریاں ہیں، ملیں ہیں، سرمایہ وغیرہ، جتنی بھی ہے یہ ہمارے پاس وسائل ہیں، یہ متوازن طور پر ریاست اور نجی ملکیت میں توازن ہو۔ جو وسائل ریاست کی ملکیت ہوں، اسی طرح کچھ وسائل جو ہیں وہ نجی ملکیت میں بھی ہوں، یعنی توازن برقرار رکھنا ضروری ہے۔ یہ ہے ایک متوازن معاشی نظام۔ تو عزیزان محترم، نجی ملکیتی ذرائع کو ان کے مالکان، یعنی جو نجی ذرائع ہیں، نجی ملکیتی ذرائع جو عوام کے پاس ہیں، تو ان کے مالکان اپنے انفرادی منافع کی خاطر اپنی مرضی اور منشا کے مطابق اس کو چلائیں، یعنی جو ان کے پاس وسائل ہیں ان کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کریں، اپنی منشا کے مطابق استعمال کریں۔ حکومت کی کسی قسم کی کوئی قدغن، حکومت کی طرف سے کسی قسم کی کوئی پابندی ان پر نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اپنی آزادی سے کام کریں، آزادی سے اپنا منافع کمائیں، آزادی سے اپنا کاروبار کریں۔ اس سے جو ہے وہ عوام کے اندر، یعنی نجی ملکیت کے جو حاملین ہیں، ان کے اندر ایک احساس آزادی پیدا ہوگا، اور وہ دل جمعی سے اپنے کام میں محنت کریں گے، دل لگائیں گے، زیادہ سے زیادہ پیسہ کمائیں گے، محنت کریں گے، اور ملک و قوم کو فائدہ ہوگا۔ تو عزیزان محترم، ان کے مالکان کو قانونی طور پر یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اپنی آمدنی اور جائیداد کو اپنی ملکیت میں رکھیں، اپنی ملکیت میں رکھیں، یا فروخت کر دیں، یا کسی کو ورثہ میں دے دیں، یا کسی کو عطیہ کر دیں، یا خیرات کر دیں۔ یہ ان کو حق حاصل ہونا چاہیے۔ نجی ملکیت رکھنے والوں کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے۔ جی ہاں، ہم جانتے ہیں کہ سوشلسٹ ممالک میں، کمیونسٹ ممالک میں یہ صورتحال نہیں ہے۔ جی ہاں، وہاں تو اجتماعی نظریہ ہے، جو کمیونسٹ ہے، کمیونزم ہے یا سوشلزم ہے، یہ نافذ ہے۔ وہاں پر تو عوام کو حقوق ہی حاصل نہیں ہے، وہ اپنی جائیداد رکھ ہی نہیں سکتے، اپنی جائیداد بنا ہی نہیں سکتے، نجی ملکیت رکھ ہی نہیں سکتے وہ لوگ، تو وہاں نجی ملکیت پر پابندی ہے۔ تو عزیزان محترم، متوازن معاشی نظام جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں نجی ملکیت پر ہم کوئی پابندی عائد نہیں کریں گے۔ جی ہاں، فرد کو حق حاصل ہے
وہ اپنی نجی ملکیت بنائے، اپنے پاس وسائل رکھے، اپنے ذرائع آمدنی جو ہے ان کو استعمال کرے، ان کو خیرات کرے، ان کو کسی کو دے دے، عطیہ کر دے، اپنی ذات کے پاس رکھے، اپنی ملکیت میں رکھے، کسی کو دے نہ دے اس کی اپنی مرضی ہے، اس کی اپنی منشا ہے۔ جدلیاتی لبرلزم جو ہے، ڈائلیکٹیکل لبرلزم، یہ کسی کی منشا پر، کسی انڈیویجول کی منشا پر، اس کی مرضی پر، اس کی خواہش پر کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں لگاتا، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگاتا۔ ہاں، جن وسائل کو حکومت اپنی ملکیت میں رکھے گی وہ حکومت کے پاس ہوں گے، باقی چیزیں نجی ملکیت میں ہوں گی۔ تو عزیزان محترم، حکومت جو ہے نا، مطلب ہے فرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنی جائیداد کو استعمال کرے، خیرات کرے، یا کسی کو عطیہ دے، یا اپنی وراثت میں رکھے، یا کسی کو ورثے میں دے دے۔ تو حکومت صرف اس کے تحفظ کی ذمہ دار ہوگی، حکومت صرف اس کے وسائل کو تحفظ فراہم کرے گی۔ نجی ملکیت میں جو اس کے پاس وسائل ہیں نا، فرد کے پاس، انڈیویجول کے پاس، ان کو تحفظ فراہم کرنا حکومت، ڈائلیکٹیکل لبرل حکومت کی ذمہ داری ہے، اس کا فرض۔ تو تاہم اس کے ساتھ ساتھ کچھ اہم ذرائع جو ہیں وہ حکومت کی ملکیت میں بھی ہوں گے، سرکاری ملکیت میں بھی ہوں گے کچھ اہم ذرائع۔ تو عزیزان محترم، ہر شخص کو اپنی مرضی کا پیشہ یا کاروبار اختیار کرنے کی مکمل آزادی ہو۔ سوشلسٹ نظام میں یہ نہیں ہے، کمیونسٹ نظام میں بھی یہ نہیں ہے۔ ہر شخص کو اپنی مرضی کا پیشہ یا کاروبار اختیار کرنے کی مکمل آزادی۔ کوئی فرد وسائل رکھتا ہے تو وہ ایک شہر کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر میں کاروبار کر لے، اس شہر کو چھوڑ کر کسی تیسرے شہر میں کاروبار کر لے، اپنی مرضی کا پیشہ اختیار کرے، اپنی مرضی کی فیکٹری لگائے، اپنی مرضی کی مل لگا لے، اپنا کاروبار کرے۔ ملک کے اندر جو وسائل، جو چیزیں زیادہ ہیں، خام مال جو زیادہ مقدار میں ملتا ہے، میسر ہے، مثال کے طور پر پاکستان میں کپاس کی پیداوار ٹھیک ٹھاک ہے خدا کے فضل و کرم سے، تو آپ کوئی کاٹن فیکٹری لگا سکتے ہیں۔ کوئی بھی آدمی کاٹن فیکٹری لگائے تو اس کو حق حاصل ہے کہ وہ کہیں بھی لگا لے جہاں سے اس کو زیادہ مطلب ہے کپاس میسر آ سکتی ہے، وہ وہاں فیکٹری لگائے۔ تو عزیزان محترم، مطلب ہے ہر شخص کو اپنی مرضی کا پیشہ یا کاروبار اختیار کرنے کی مکمل آزادی ہے۔ ڈائلیکٹیکل لبرل نظامی حکومت میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کاروباری معاہدہ کرنے میں بھی آزاد ہوں، جس سے مرضی معاہدہ کریں، کسی بینک کے ساتھ معاہدہ کریں، کسی آدمی کے ساتھ معاہدہ کریں، کسی کمپنی کے ساتھ معاہدہ کریں، کسی گروہ کے ساتھ معاہدہ کریں، کسی ادارے کے ساتھ معاہدہ کریں۔ افراد کو آزادی ہوگی، وہ اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ بھی اپنا معاہدہ کر سکتے ہیں، اور حکومت ان کے ان معاہدوں کو برقرار رکھنے میں ان کی مدد کرے گی، حکومت ان کے ساتھ تعاون کرے گی، حکومت ان کو تحفظ فراہم کرے گی، ایک ڈائلیکٹیکل لبرل ریاست۔ تو صارفین کو اپنی پسند کی اشیاء منتخب کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، یہ بھی ایک ڈائلیکٹیکل لبرل ریاست جو ہے یہ کرے گی، اس کی اجازت دے گی۔ وہ ہمارا جو معاشی نظام ہے، ڈائلیکٹیکل لبرلزم کا معاشی نظام، متوازن معاشی نظام، وہ اس کی اجازت دیتا ہے کہ صارفین کو اپنی پسند کی اشیاء منتخب کرنے کی اجازت ہو، اجرت پر کام کرنے اور کام کرانے کی مواقع میسر ہوں۔ یہ متوازن معاشی نظام کے آپ کو میں کریکٹرسٹکس بتا رہا ہوں کہ ایک ڈائلیکٹیکل لبرل ریاست کا متوازن معاشی نظام کیسا ہوگا، یعنی اجرت پر کام کرنے اور کام کرانے کی سہولت حاصل ہو، مواقع اس قسم کے میسر ہوں۔ تو ان تمام سہولتوں کے ساتھ ساتھ کاروباری امور میں لوگوں کو ذخیرہ اندوزی، یہ بڑے کبھی جرائم ہیں، ذخیرہ اندوزی، سمگلنگ، بلیک مارکیٹنگ اور چور بازاری کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہے متوازن معاشی نظام کی کریکٹرسٹکس۔ چور بازاری کی، سمگلنگ کی، ذخیرہ اندوزی کی اجازت ہرگز نہیں ہوگی، اور نہ ہی کوئی شخص اپنی جائیداد کو اس طرح استعمال میں لا سکتا ہے کہ اس سے ملک و قوم کو نقصان ہو، کسی فرد کو نقصان ہو، یا اس کی اپنی ذات کو نقصان ہو۔ اس طرح بھی اس کو اپنی جائیداد کو وہ استعمال نہیں کر سکتا، استعمال میں نہیں لا سکتا۔ تو عزیزان محترم، اس طرح بعض مخرب الاخلاق اشیاء ہیں، مخرب الاخلاق اشیاء ہیں جس سے انسانوں کے اخلاق خراب ہوتے ہیں، ان کا کردار جو ہے متاثر ہوتا ہے، ان کی زندگی متاثر ہوتی ہے، ہاں جی۔ تو اس مثال کے طور پر منشیات ہیں مخرب الاخلاق، اور بہت ساری اشیاء ہیں، شراب ہے، افیون ہے، بھنگ ہے، چرس ہے، ہیروئن وغیرہ ہے، ان پر مکمل طور پر پابندی ہوگی۔ یہ متوازن معاشی نظام کی کریکٹرسٹکس جو آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں، ان پر مکمل پابندی ہوگی۔ مختصراً یہ ہے کہ متوازن معاشی نظام ایک ایسا نظام ہوگا
جس میں دیے جانے والے حقوق اور عائد کی جانے والی ذمہ داریوں میں ایک توازن ہوگا، ان میں ایک توازن ہوگا، یہ متوازن ہوں گے آپس میں۔ تو یہ سرمایہ دارانہ نظام یعنی کیپٹلزم اور آزاد منڈی یعنی کہ فری مارکیٹ کے بین ایک معاشی نظام ہوگا، یعنی کہ ڈائلیکٹیکل لبرلزم کا متوازن معاشی نظام۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔